السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، اس سے پہلے آپ کے سامنے پہلا سبق حمد کا، اس کی تشریح، اس کے ترجمے اور اس کا نوٹس، تمام چیزیں آپ کے واٹس ایپ پر بھیجا جا چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ مکمل طور پر لکھ لیے ہوں گے، یاد کر لیے ہوں گے۔ چند طلبات، خالی بچیاں، وہ لا کر کے نوٹس مکمل کر کے دکھا بھی چکے ہیں، لیکن بوائز میں سے، لڑکوں میں سے کسی نے بھی ابھی تک لا کر کے نہیں دکھایا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو بچیاں ابھی تک نوٹس مکمل نہیں کیے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد مکمل نوٹس کر کے چیک کروا لیں تو بہتر ہوگا۔ آج آپ کے سامنے دوسرا سبق جو ہماری کتاب میں ہے، میں PDF کر کے ہوں آپ کے میں، کہ جب تک آپ کو کتاب نہیں مل جاتی، یا جو بچے پرانی کتابیں لے چکے ہیں، ان کے لیے اور آسانی ہوگی کہ آپ دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر جس کے پاس نہیں بھی ہے، اس کے موبائل پر باضابطہ پورا سبق سوال و جواب تک PDF کر کے ہوں، اسے دیکھ کر کے، تاکہ آپ کا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا سبق ہمارے پاس آج جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ حجۃ الوداع ہے۔ کیا نام ہے سبق کا؟ حجۃ الوداع، الوداعی حج، الوداعی حج۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری عمر کے اندر صرف ایک حج کیا ہے، صرف ایک حج کیا ہے، ذہن میں رکھیے۔ اسی لیے امت پر بھی پوری زندگی میں باحیثیت شخص پر جس کے اوپر حج فرض ہے، ایک ہی بار حج فرض ہے، گرچہ وہ کئی بار وہ حج کرے اور ثواب ملتا ہے، لیکن زندگی میں جو ہے ایک ہی مرتبہ اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ حجۃ الوداع جو ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000 میں ہے، کسی میں 1,44,000 کی تعداد ہے، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے اس حج کے لیے، اور یہ حج ادا کیا، حج کے تمام ارکان ادا کیے۔ اس کے درمیان میں جو خطبات آپ نے دیے ہیں، جو تقریریں آپ نے کی ہیں، بہت زبردست، بلکہ آج کے اخبار میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اسی کتاب، جو کتاب ہم لوگ لیسن ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جو سبق پڑھ رہے ہیں، اسی سبق سے بالتاج اخبار میں دیا ہے کہ حجۃ الوداع کے اندر جو عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، جو تقریر کی، حقیقت میں ایک ایسی جامع تقریر، ایک ایسا پیغام، ایسی باتیں آپ نے بتائی کہ رہتی دنیا تک ایک نمونے کے طور پر پیش کی جائے گی، کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ کی جائے گی آئندہ بھی۔ تو یہ سبق کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب روانہ ہوئے، کہاں کہاں ٹھہرے، پھر اس جگہ پہ آپ نے کیا بیان دیا، پھر آگے نکلے، پھر آگے کیا بیان دیا، کس طرح آپ نے قربانی دی، کیا کیا پورا عمل جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اس سبق کے اندر۔ یہ سبق لکھنے والا سید سلیمان ندوی، جو کی کتاب ہے رحمت عالم، اس کتاب سے ماخوذ ہے جو ہمارا سبق جو لیا گیا ہے۔ یہ جو ہے حجۃ الوداع کے جتنے جی پیراگراف ہم پڑھیں گے، یہ رحمت عالم سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے، انہی کی کتاب سے لیا گیا۔ سید سلیمان ندوی کون ہے؟ سب سے بڑی چیز سید سلیمان ندوی، اس کے بارے میں اچھی طرح جانکاری آپ کو حاصل کر لینی ہے۔ آج بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالا کے ذہین
بنایا تھا ان کو، بہت زبردست ذہین تھے یہ، اتنے ذہین تھے کہ ان کے ذہن کا اندازہ ہی نہ لگا سکتے۔ ایک عطائی علم کہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف سے ان کو عطا کیا گیا تھا۔ سید سلیمان ندوی یہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ان کا جو ڈیلی کا مطالعہ تھا، آج ہم لوگ ہمارے استاد یا میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو ہم کے سبق پڑھاتے ہیں، ہر بچی سبق کو 1 سے 2-3 مرتبہ پڑھیں گے، پڑھ لو تاکہ آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں، پڑھنے میں آسانی ہوگی، تو بچے اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن سید سلیمان ندوی کا اندازہ کیجئے کہ ڈیلی کا مطالعہ 850 صفحے کا مطالعہ ہوتا تھا، تب جا کر کے وہ سوتے تھے۔ اندازہ کیجئے صلاحیت کا کیا عالم ہوگا۔ ہماری جو کتاب ہے پوری، اس کے اندر 136 یا 37 صفحات ہیں۔ اگر کسی بچے کو یہ کہا جائے کہ کتاب تمہیں 1 ہفتے کے اندر پڑھ کر کے خالی سرسری طور پر مطالعہ کرتے جاؤ، یعنی پڑھ لو، تو شاید کہ 50 بچوں میں سے 2-4 بچے بھی پوری کتاب شروع سے آخر تک پڑھنے ہوں۔ لیکن قربان جائیے ایسی شخصیت پر کہ ڈیلی کا مطالعہ، روزانہ کا بلا ناغا تقریباً 850-900 صفحات کا مطالعہ کر کے تب سویا کرتے تھے۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ کیجیے کتنی باصلاحیت شخص ہو۔ اور ان کا یہ مضمون ہم لوگ پڑھیں گے۔ سید سلیمان ندوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت کا مالک بھی بنایا تھا۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہ ماں باپ کی دعائیں، اساتذہ کا کہیے کہ دعائیں ان کو اس مقام تک پہنچایا۔ آج طلباء و طلبات جو ہیں عجیب کیفیت میں، کئی اساتذہ یا ہمارے ماں باپ ہی خود پیرنٹس کچھ الفاظ اس طرح کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے بھلائی کا سبب ہوتا ہے، بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن آج بچے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے استاد کو جتنی ہماری کامیابی پر ناز ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، وہ کسی چوتھے شخص کو نہیں ہو سکتا۔ صرف ہمارے ماں باپ، اور دوسرے نمبر پر ہمارے تیسرے نمبر پر کہ ہمارے استاد کو یہ فخر حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہے، یہ مقام پایا ہے، یہ مقام حاصل کی اس نے۔ ان کی دعائیں ہوتی، ان کے بہت زبردست ذہین تھے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت صرف عالم اسلام کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ مشہور تھے، اور بلکہ پوری دنیا کے اندر بھی بڑی بڑی لائبریریاں، جو اسلامی لائبریریاں ہیں، اسلامی کنٹریز کے اب جائیں گے تو اس لائبریریوں کا نام ہی، کتب خانے کا نام ہی علامہ سید سلیمان ندوی نہیں بلکہ علامہ شبلی لائبریری، علامہ شبلی کتب خانہ لکھا رہتا ہے۔ اکثر آپ کو ہندوستان کے اندر بھی ملیں گے، ہندوستان سے باہر بھی جائیں گے، آپ جو اسلامی کتب خانہ اسلامی کنٹریز کے اندر جب جائیں گے تو آپ کو باضابطہ انہی کے نام سے لیں۔ تو ان کا بھی زبردست انہی کے شاگرد عزیز تھے، بہت ہی پیارا شاگرد، اور علامہ شبلی کو اپنے اس طالب علم پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، بڑا غرور تھا ان کی صلاحیت پر کہ استاد جب ایک طالب علم جب اپنے استاد کے عزت و وقار کو بحال کرتا ہے تو حقیقت میں استاد بھی اس پر فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ترجیح اپنے شاگرد کو دیتا ہے۔ ان کی ذہانت اور ان کی کہیے کہ عقل مندی اور ان کی صلاحیت کا لوگوں نے لوہا منوایا، لوگوں کے سامنے اپنا لوہا منوایا، اتنی باصلاحیت۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ندوے کے اندر ایک 85 سالہ جلسہ ہو رہا، اجلاس ہو رہا تھا، 80 پہ 5 سالہ اجلاس ہو رہا تھا۔ اس اجلاس کے اندر عرب کنٹریز کے بڑے بڑے پروفیسر حضرات، بڑے بڑے لیکچررز حضرات تشریف لائے ہوئے تھے۔ علامہ شبلی کی جو شخصیت تھی بہت ہی فیمس تھی، بہت ہی مشہور شخصیت عالم اسلام میں کہیے،
اور عرب ممالک میں تو بہت ہی زیادہ ان کی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ عرب کے بڑے ماہر فن تھے، وہ بڑے ماہر تھے۔ تو جو 85 سالہ اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ تم مہمانوں کے سامنے اجلاس میں تقریر کرنا۔ اس تقریر کا عنوان ابھی فی الحال مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ تقریر کی ایسی عربی زبان کے اندر ایسی تقریر کی، اللہ سید سلیمان ندوی نے ایسی تقریر کی، ایسی جامع تقریر کی کہ سارے عرب تکتے رہ گئے، دیکھتا ہاتھ باندھ کر کے اسی طالب علم کو دیکھتے رہے۔ اور جیسے ہی تقریر ختم ہوئی، تمام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمان جو تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ ایک ہندوستانی اور یہ اتنا چھوٹا بچہ ایسی تقریر کر، اتنی اچھی تقریر عربی زبان کے اندر، ایک عجمی بچہ، سب تعجب میں پڑ گئے۔ اور لیکن چند جو پروفیسران حضرات تھے، وہاں لیکچر تھے، کہا کہ یہ سید سلیمان ندوی کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ علامہ شبلی کا کمال ہے کہ علامہ شبلی نے وہ آپ کی بتایا ہوں، بہت ہی بڑی شخصیت کے مالک، ان کی زبان تھی، کہا یہ لکھ کر کے دیے ہوں گے سید سلیمان ندوی، یہ بچہ ہے سید سلیمان، اور یہ انہوں نے تقریر کر لی ہوگی، کوئی ان کا کمال بچے کا کمال نہیں ہے، یہ استاد کا کمال ہے۔ یہ آواز پہنچی علامہ شبلی کے کان۔ دیکھیے اپنے آپ ایک استاد کو اپنے شاگرد پر کتنا ناز ہوتا ہے، کتنا یقین بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس بچے کی کمال ہے، اس میں میری کوئی دخل اندازی نہیں ہے، بلکہ بچے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دی ہے، ایسا محنتی بچہ ہے، بڑے محنت کرتا ہے، یہ اس کا کمال ہے، میرا اس میں کچھ بھی نہیں۔ کہا جب اس طرح کی بات ہے تو پھر میں اس کو آزمانا چاہتا ہوں، امتحان لینا چاہتا ہوں۔ پھر کہا کہ لے سکتے ہیں آپ۔ پھر بلا کر کے ان سے کہا کہ آپ کو میں ایک تقریر کا ٹاپک دیتا ہوں، ایک عنوان دیتا ہوں، اور آپ اس پر آپ کو 10 منٹ یا 15 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ یہاں اسٹیج پر آ کر کے تقریر کریں گے۔ اس طالب علم نے یہی سید سلیمان نے باضابطہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، کہا کہ ٹھیک آپ دے سکتے ہیں، اور چھوٹا بچہ وہ لے لیے۔ لینے کے بعد ٹاپک کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، لے کر کے ایک پارک تھا، اس پارک میں گھومنے لگے اور اسی کے تعلق سے مضامین تلاشنے لگے، کہاں کہاں مجھے اس کا پوائنٹ ملے گا، کیسی میں اس انداز میں تقریر کروں گا، کیا یہ سوچ کر کے 15 منٹ کے بعد پھر جو اعلان سر جو ہے ان کا اعلان کیا کہ عزیزم سید سلیمان کہاں ہیں، وہ تشریف لائیں اور اپنے ٹاپک کے مطابق، عنوان کے مطابق تقریر کریں۔ وہ وہاں سے آئے تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ گئے۔ خدا نخواستہ اگر اس بچے نے اچھی تقریر نہیں کی، اس عرب مہمان کے سامنے کہیں گرامر مسٹیکس ہوا، کہیں الفاظ میں کمی بیشی ہوئی، تلفظات غلط ہوئے، پروننسیشن کی غلطیاں ہوئی، تو ہماری ناک کٹے گی، اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بھی یہ ہوگی، سبکی ہوگی۔ اس لیے علامہ شبلی وہاں اسٹیج پر سے نکل گئے اور نکل کر کے پیچھے گھومنے لگے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے پروردگار عالم، اس بچے کو تو نے تو اس کا خالق ہے، تو اس پیدا کیا ہے، جو ذہین دماغ دیا ہے تیرا دیا ہوا ہے، جو زبان ہے وہ تیری دی ہوئی ہے، اے پروردگار عالم، اس عرب مہمان کے سامنے میری یعنی میرے اپنے کریں استاد کی، اس ادارے کی عزت رکھ۔ یہ دعا کر رہے ہیں، ادھر سید سلیمان جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں، ایسی تقریر جو کر رہے ہیں کہ پہلی جو تقریر کی اس تقریر سے بتا رہے ہیں کہ 50 گنا اچھی تقریر تھی۔ اتنی زبردست تقریر، اتنی جوشیلی تقریر، اتنی اچھی تقریر تھی کہ جیسے ہی تقریر کر کے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہنا تھا کہ پورا مجمع جو ہے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک بیگ شہد کی مکھی کی طرح اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور تکبیر لگانے لگے۔ ایک چھوٹے بچے، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں اپنے کہتے ہیں ایک اچھا بچہ بنے، ایک اچھی بچی بن گئی تو ایک صلاحیت ہوا۔ ایک استاد جو ہے اپنے سگے بچیوں کو وہ ترجیح نہیں دیتے ہیں، اتنا غرور نہیں کرتے ہیں جتنا ایک کامیاب طالب علم پر کرتے ہیں استاد۔
علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر ختم ہوئی اور جب دیکھا کہ پورا مجمع سبحان اللہ الحمدللہ نعرے تکبیر کے نعرے لگا رہے ہیں، علامہ شبلی تشریف لائے اور وہ پگڑی پہنا کرتے تھے اور پہن کر کے رہتے تھے، وہ آئے اور آ کر کے اسٹیج پر ہی اس بچے کا پیشانی کا بوسہ دیا، بلکہ اسٹیج پر جتنے بھی عرب مہمان تھے سب نے ان کا پیشانی کا بوسہ دیا۔ علامہ شبلی بھی تشریف لائے اور پیشانی کا بوسہ دے کر کہا کہ میں اسد ہوں وہذا طفل الاسد، کہ یہ شیر کا بچہ، میں شیر ہوں، یہ شیر کا بچہ ہے، اور اپنی پگڑی سید سلیمان ندوی کو پہنا دیا۔ چھوٹا بھی ندوی نہیں ہوئے تھے، چھوٹا بچہ تھا، تو ایک استاد پر اور اس کی بڑی صلاحیت کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی آپ سے تخلیق اور تخلیق کار میں مزید ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ آپ سمجھیں گے کہ علامہ سید سلیمان ندوی کی شخصیت کیا تھی۔ ان کی اور بھی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کی صلاحیت میں اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ آئندہ آپ کے سامنے مزید تخلیق اور تخلیق کار کے جب پڑھایا جائے گا تو اور بھی مزید معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سبق پھر شروع کر دیا جائے گا۔ جتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس کو ذہن و دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کیجیے۔ آپ بھی یہ کتابوں کا مطالعہ کیجیے، فری وقت میں موبائل دیکھنا یا غلط دوسری چیزوں کا دیکھنا اور فری وقت میں فالتو دوستوں سے ملنا باتیں کرنا یہ اچھی علامت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ اس سال 10ویں جماعت کے طالب علم ہیں، بڑے احتیاط سے رہنا ہے اور کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ خالی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خالی اردو ہی کا مطالعہ کر، درسی کتابیں جتنی ہیں اس کا مطالعہ کیجیے، اس سے آپ کے صلاحیت میں اضافہ ہوگا، پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اور اس کے ساتھ لکھنے کی بھی صلاحیت پیدا ہوگا، لکھنے کی عادت ڈالیے تاکہ لکھنے کی بھی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی، آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ میری دعا، آپ کے ماں باپ کی دعا آپ کے ساتھ ہے، اللہ کرے گا آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔